الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ میری معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی نعمتیں بے پایہ ہیں۔ رواں رواں انسان کا اس کے احسانات اور نعمتوں تلے دبا ہوا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، بجا طور پر اس معاشرے میں اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ جب یہاں انتخابات کا ڈول ڈالا جائے تو اس کے نتیجے میں ایک نیا انتخابی اور سیاسی کلچر وجود میں آئے، مل جل کر چلنے، حالات کی بہتری کی طرف بڑھنے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے مینڈیٹ اور اپنے اپنے قد کاٹ کے مطابق جس درجہ لوگوں کا جس کو جتنا اعتماد حاصل ہے اس کے مطابق وہ عوام کی خدمت کرے، ان کے دکھوں کو دور کرے، ان کے زخموں پہ پھایا رکھے اور اپنی دور رس نگاہوں سے انہیں ایک اچھے مستقبل کی طرف سفر کرنے کے لیے آمادہ، تیار اور پیکار کرے۔ ہمارے ہاں بھی پچھلے سال 18 فروری کو جو انتخابات ہوئے تھے، لوگوں نے توقعات بھی باندھی تھی اور نتائج نکلنے کے بعد جیتنے والوں نے اس کا اعلان بھی کیا تھا کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کا احترام کیا جائے گا، جس اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے اس پر پورا اترا جائے گا۔ جن توقعات اور امیدوں کا حوالہ تسلسل کے ساتھ دیا ہے، ان امیدوں اور توقعات کو ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لوگوں نے یہ بات کی کہ پرویز مشرف کو انتخابات نے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، ان کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا ہے، اور جس طرح وہ عرصہ دراز سے سیاہ اور سفید کے مالک بنے بیٹھے تھے، اس پورے کلچر کو مسترد کر دیا ہے۔ لیکن رات گئی بات گئی کی طرح سے چند ہی دنوں کے اندر لوگوں کو اس بات کا احساس اور اندازہ ہونے لگا کہ ایک بار پھر ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، فریب ہوا ہے، اور وہ سب کہ جس کا اعلان بھی کیا گیا، اظہار بھی کیا گیا، بلند بانگ دعوے کیے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت، چاہے وہ سول ہو یا فوجی ہو، اتنی غیر مقبول نہیں ہوئی جتنی کہ موجودہ حکومت ان پاپولر ہو کر اور غیر مقبول ہو کر اس نے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ اس لیے اس حوالے سے بھی پچھلے چند روز کے اندر، چند ہفتوں میں جو کچھ ہوا ہے سوات میں، اور جو امن جس طریقے سے نظر آیا ہے، اور لوگوں کے چہروں پر جو پشبردگی تھی، جو اداسی تھی، اس میں کچھ خوشیاں بکھرتی اور تلاش کرنے سے نظر آتی ہیں، دکھائی دینے لگی ہیں۔ اس لیے یہ دو مسائل تو میں نے بحیثیت مجموعی پورے ایک سال کے حوالے سے دیکھ کے دو چاول کے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورا ایک سال جس طریقے سے گزرا ہے، آصف زرداری صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا کہ ہمیں ججز کی بحالی کا مینڈیٹ نہیں ملا ہے، ہمیں تو روٹی کپڑا مکان کا مینڈیٹ ملا ہے۔ تو بعض لوگوں کو یہ توقع ہی چلو روٹی کپڑا اور مکان ہی مل جائے، لیکن اس کا جو حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مہنگائی جس طریقے سے، بے روزگاری کا جو معاملہ ہے، لیکن میں ان معاملات کو یہاں چھوڑتا ہوں۔ دیکھیے، جماعت اسلامی اس معاشرے کے اندر جس تبدیلی کا عنوان ہے، جس انقلاب کی بات ہم کرتے ہیں، جس نظام کو موجودہ گلے سڑے نظام کی جگہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ شریعت کا نظام ہے، قرآن و سنت کا نظام ہے، اسلام کا نظام ہے، خدا اور رسول کے حوالے سے اس کی پہچان ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں ماحول کے اندر ایک سازگاری درکار ہے، کوئی ادارتی نظم یہاں پر موجود ہو، کوئی سننے سنانے کے مواقع موجود ہو، افہام و تفہیم کی فضا موجود ہو، دعوت اللہ کے مواقع موجود ہوں، دلوں پہ دستک دینے کے لیے چاروں طرف کے حالات میں جو اس وقت فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے،
ظلم اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے اور ظلم زندگی کے تمام دائروں میں موجود، ہر مورچے محاذ پر دندناتا پھر رہا ہے۔ جب حالات اس طریقے کے ہوں تو اس میں دعوت کے لیے راہیں مسدود ہونے لگتی ہیں، سوچ کے اور فکر کے سوتے خشک ہونے لگتے ہیں، نقطۂ نظر اور فکر کے زاویے اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا پا کر سکڑنے اور ٹھٹھرنے لگتے ہیں۔ لہذا جماعت اسلامی کے لیے ناگزیر ہے کہ حالات میں اس طرح کی تبدیلی تو پہلے مرحلے میں آ جائے کہ ماحول میں یہ سازگاری ہو کہ کسی قاعدے ضابطے کے تحت معاشرہ چلے، رولز آف دی گیم آبزرو کیے جائیں، جو لکھا ہوا تحریری دستور ہے، مل جل کر رہنے کا جو معاہدہ ہے جس کو آئین و دستور کہتے ہیں، اس کے مطابق لوگوں کی کارروائیاں ہوں، اس کے مطابق فیصلے ہوں، تاکہ ہمیں اپنی بات کہنے کے مواقع بھی زیادہ میسر آئیں اور بات کے اندر وزن بھی زیادہ پیدا ہو۔ لیکن پچھلا ایک سال مسلسل ٹربل کا اور ٹرمائل کا، مسلسل دلدل کی طرف دھکیلے جانے کا، بند گلی کے اسیر ہونے کا پورا ایک سال گزرا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ہماری بھی کوشش رہی ہے کہ حالات کو سازگار بنانے کے لیے ایک طرف یہ کوشش کی جائے کہ جو ایشوز ہیں ان پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا جائے، ناخن تدبیر سے ان کو حل کرنے کی تدابیر بھی لوگوں کو بتائی جائیں، اور جس طرف سچائی کا اور حق کا پلڑا ہے اس طرف اس سچائی اور حق کے پلڑے کو مسلسل اس کے اندر اضافہ کیا جائے، جھکنے دیا جائے، اوپر نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن مقطع میں آ پڑی یہ سخن گسترانہ بات، اب صورتحال یہ بھی ہو گئی ہے جو کچھ پنجاب کے اندر ہوا ہے، یہ ہوا ہے ایک رد عمل کے نتیجے میں کہ پنجاب کی جو قیادت ہے، میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، اس کو نااہل قرار دینے کا ایک فیصلہ کورٹ کی طرف سے آیا ہے۔ وہ کورٹ کے جو پی سی او کی کورٹ ہے، جو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کا عنوان ہے، اور جو اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے زرداری نے کیے ہیں، حکومت نے کیے ہیں، اور زرداری کے بیانات بھی چغلی کھا رہے ہیں کہ ہاں فیصلے انہوں نے کیے ہیں۔ وہ شاہ سے زیادہ شاہ پرست ہو کر جج سے زیادہ جج کے فیصلوں کو جس طریقے سے اون کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیصلے کہاں ہوئے ہیں اور کہاں سے اس کا اعلان کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں آپ سے آپ پنجاب کی حکومت کو ختم ہونا تھا کہ شہباز شریف کی رکنیت ختم ہو گئی اسمبلی کی، وہ نااہل قرار پائے، ان کے بڑے بھائی صاحب بھی نااہل قرار پائے، اور اب پچھلے چند روز سے پورے ملک کے اندر ایک احتجاجی کیفیت ہے، ایک تحرک اور سرگرمی ہے، مہمات شروع ہو گئی ہیں، اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور تحریک ہے کہ جو بڑے پیمانے پر نظر آتی ہے، دور تک پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ہر روز اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اس جلتی پر مسلسل تیل چھڑکنے کے مواقع حکومت کی طرف سے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔